دو پہلوان شہر آ تو گئے لیکن ان کا دل گاؤں کے آبشار اور کل کل کرتے چشموں میں ہی اٹکا رہا۔ آبشار سے ان کی مراد پر نالے تھے جن کے نیچے کھڑے ہو کر وہ برسات میں نہایا کرتے تھے، اور چشموں سے مراد کمہاروں کے جھونپڑوں کے پیچھے واقع اس جوہر سے تھی جس میں بھینس اور گاؤں کے بچے دن بھر کیچڑ میں نہایا کرتے تھے۔ بندو اپنے دوست چندو کے پراسرار کرنے پر شہر آئے تھے لیکن ابھی تک چندو کا پتہ مل نہ سکا تھا۔ چندو جب پچھلی بار گاؤں آیا تھا اور سرخ پھولوں والی شرٹ اور جینس پہن کر گاؤں کی گلیوں میں اکھڑتا ہوا نکلا تو گاؤں کے لڑکے اس کو حسرت اور عشق کی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ اس نے بندو کو یقین دلایا تھا کہ وہ اگر شہر آ جائے تو وہ اس کو مناسب نوکری کا بندوبست کر دے گا۔ بندو 3 دن سے لوگوں اور ٹریفک کے ازدحام میں حواس باختہ گھوم رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہر شخص کہاں اور کیوں بھاگا جا رہا ہے۔ شور ہنگامہ اور گرد و غبار سے تنگ آ کر انہوں نے سوچا کہ وہ گاؤں لوٹ جائیں اور اسی سوکھی روٹی پر گزارا کریں۔ اتفاق سے ان کی ملاقات ان کے گاؤں کے ایک لڑکے امین سے ہو گئی جو کچی آبادی کے کوارٹر میں رہتا تھا اور وہیں اس نے بال کاٹنے کی دکان کھول رکھی تھی۔ 3-4 دن سے امین کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ایک دن امین کی دکان پر ایک شخص نے بندو کو اطلاع دی کہ چڑیا گھر میں چوکیدار کی اسامی خالی ہے، 2000 تنخواہ ہے، کھانے اور رہنے کی سہولت بھی ہے۔ اگلے دن بندو چڑیا گھر کا پتہ تلاش کرتے ہوئے صبح 8 بجے ہی وہاں پہنچ گئے۔ دفتر کھلنے میں ابھی دیر تھی۔ اس نے ادھر ادھر گھومتے رہے۔ جب بھی وہ کسی جانور کے پنجرے کے سامنے سے گزرتے تو وہ جانوروں کو اور جانور اس کو حسرت سے دیکھتے تھے۔ 10 بجے کے قریب جب دفتر کھلا تو انہوں نے مینیجر صاحب کے سامنے حاضری دی۔ مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ چوکیدار کی اسامی تو 1 دن پہلے ہی پر ہو گئی ہے۔ بندو بڑی امید لے کر آئے تھے، اس لیے ان کو بہت مایوسی ہوئی۔ انہوں نے گڑ گڑا کر اپنی مجبوری اور بے سر و سامانی کی روایت سنائی لیکن نتیجہ نہ نکلا۔ بہت خوشامد کے بعد بھی بات نہ بنی تو بندو گلے میں جھولتی پگڑی کے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے واپسی کے لیے مڑے۔ مینیجر کو ان کی حالت زار دیکھ کر رحم آ گیا اور ان کو واپس بلا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، دیکھو میاں بندو، ایک صورت ہو سکتی ہے، تنخواہ بھی 3000 ہوگی اور کام بھی آسان ہے۔ بندو کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بغیر تفصیل سنے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ مینیجر نے گلا صاف کرتے ہوئے تفصیل بتائی، دیکھو میاں بندو، ایسا ہے کہ ہمارے چڑیا گھر کا سب سے ہر دل عزیز جانور ریچھ تھا جس کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ کل بازیاں کھا کر بچوں کو جہاتا تھا تو بچے اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ چڑیا گھر 10 بجے کھلتا ہے لیکن رش شام 4 بجے کے بعد ہی ہوتا تھا۔ تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ 4 گھنٹے کے لیے ریچھ کی کھال پہن کر پنجرے میں بیٹھنا ہوگا اور بچوں کو خوش کرنا ہوگا۔ پہلے تو بندو یہ سن کر پریشان ہو گئے لیکن وہ بے قرار رہ کر اتنا اکتا گئے تھے کہ کچھ پچوپیش کے بعد حامی بھر لی۔ دوپہر کو جب چڑیا گھر کا محافظ جانوروں کو کھانا دینے آیا تو شیر اور ریچھ کے پنجروں کے درمیان واقع گرل کا دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ بندو بھی اپنی پریشانی میں اس طرف دھیان نہیں دیا۔ شام کو جب چاروں طرف بچوں کا ہجوم تھا تو شیر خرامہ خرامہ ٹہلتا ہوا بندو کے پنجرے میں آ گیا۔ بندو نے یوں پلٹ کر شیر کو اپنے قریب آتے دیکھا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ پنجرے کی جالیوں کے باہر کھڑے بچے یہ منظر دیکھ کر بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ریچھ کے
پنجرے کے گرد لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ جب بندو نے شیر کی سانسیں اپنے کندھے پر محسوس کیں تو موت کو اپنے اتنے نزدیک دیکھ کر انہوں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ بندو سر جھکائے آہستہ سے گڑ گڑائے، جنگل کے بادشاہ، میری زندگی بخش دے۔ میں ایک غریب پردیسی ہوں۔ مجھے چڑیا گھر والوں نے 3000 ماہانہ پر ریچھ کی کھال پہن کر بیٹھنے کے لیے رکھا ہے۔ شیر نے ان کے قریب آ کر کان میں کہا، بھائی میں بھی پردیسی ہوں، مجھے بھی چڑیا گھر والوں نے 4000 ماہانہ پر رکھا ہوا ہے۔ پہلے بندو کو اپنی کانوں پر یقین نہیں آیا، پھر آواز کچھ جانی پہچانی سی لگی اور آہستہ سے بولا، یار چندو تم؟ یہ سن کر شیر خوشی سے بولا، اوئے بندو تم؟ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔